کہ جو حکم نازل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، صحیح معنوں میں حکم وہی ہوتے ہیں، خواہ عرب ہو، عجم ہو، کوئی بھی ملک ہو، زبان کوئی بھی ہو، لہجہ کوئی بھی ہو، اور علاقہ کوئی بھی ہو، حکم چلے گا تو صرف اللہ تعالیٰ کا چلے گا۔ لوگ ان پڑھ ہیں یا پڑھے لکھے ہیں، جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اسی کو سمجھنا ہوگا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ وہاں پہ میں پڑھا لکھا نہیں تھا، مجھے اس بات کا پتہ نہیں چلا، تو یہ بات آپ کی نہیں چلے گی۔ اس بات کو لے کے آپ اپنی خواہشات کی یا ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتے۔ اے میرے نبی، اپنے صحابہ سے بھی کہہ دیں، اپنی امت سے بھی کہہ دیں کہ بچے ان لوگوں سے، کن لوگوں سے؟ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اگر آپ ان کی پیروی کرو گے تو آپ بھی فتنوں میں پڑ جاؤ گے۔ تو کس کی پیروی کرنی ہے ہمیں؟ صرف اور صرف اللہ کے قرآن کی۔ اگر تم پھر جاؤ گے تو جان لو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر بہت برا عذاب دینے والا ہے۔ وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں ان کو اللہ ان کے گناہوں کی عوض پکڑنے والا ہے، لیکن جو بچ جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانتے ہیں، کسی بھی گناہ کو کرنے سے پہلے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت کے دن جنت کا وارث بنائے گا، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور جو اللہ سے نہیں ڈرتے، اپنی مرضی کرتے ہیں، تو اس کے اندر ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد ہے کہ پہلے سب سے پہلی بات اور تاکید جس کے بارے میں ہو رہی ہے، جس کے خلاف روکا جا رہا ہے، وہ ہے توحید ہے۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ توحید کو چھوڑ کے ہمارا گزارا ہو جائے گا، توحید ہم چھوڑ دیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ سب کچھ ہمارا اگر چھن جائے گا تو چھن جائے، لیکن توحید سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو جو خائن ہوتا ہے نا، جو مکار ہوتا ہے، جو کذاب ہوتا ہے، خائن خیانت کرنے والا، مکار دھوکہ دینے والا، کذاب جھوٹا، یہ جو تینوں ہے نا، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑے عذاب کے مستحق ہیں۔ ان کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کیا۔ جو امانت میں خیانت کرتا ہے وہ بھی منافق ہوتا ہے، جو مکار ہے وہ بھی منافق کی علامت ہے، جو کذاب ہے وہ بھی۔ اب جس کے اندر یہ تینوں صفتیں پائی جاتی ہیں وہ منافق بن جاتا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم کا آخری گڑھا بن جاتا ہے۔ لیکن ان سے بھی برا، اللہ کہتے ہیں ان سے بھی برا میرے نزدیک مشرک ہے، کفر کرنے والا، جس نے اس کے ساتھ کفر کیا جو قرآن کو میں نے نازل کیا۔ یعنی جو حکم اللہ نے ہمارے اوپر نازل کیا، جس نے اس کے ساتھ انکار کیا، اس کے ساتھ کفر کیا، اس کو نہ مانا، وہ سب سے بدترین ہوگا میرے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک وہ سب سے بدترین ہوگا۔ جس دن قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اور شدت کی گرمی ہوگی، جس دن بہت برا عالم ہوگا، اس دن سب سے زیادہ بھیکناک عذاب جس شخص کو ہوگا وہ مشرک ہوگا۔ باقی کسی نہ کسی کے اوپر رحم کر دیا جائے گا، کسی کی کوئی ایک نیکی دیکھ لی جائے گی جو اللہ کو پسند آ جائے گی، کسی کی کوئی بلائی ہوگی جسے اللہ دیکھتے ہوئے اس کی برائیوں کو معاف کر دے گا اگر چاہے گا۔ یہ سوچ کے گناہ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اگر چاہے گا تو کر دے گا۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو مشرک ہے، جس نے میرے احکامات کا انکار کیا، جس نے میرے احکامات کو نہ مانا، میرے نزدیک وہ سب سے برا ہے۔ اس کے لیے سب سے زیادہ عذاب اس شخص کے لیے جس نے جاہلیت کا حکم دیا، جس نے جاہلیت کو تلاش کیا۔ جاہلیت سے مراد یعنی جو پڑھا لکھا ہی نہیں ہے، وہ بھی فیصلے کرتا ہے۔ جس کو قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے قرآن کو میں سمجھاتا ہوں، میرے سے سمجھو۔ جس نے خود پڑھا ہی نہیں ہے وہ بھی فیصلے کرتا ہے۔ جس کو علم ہی نہیں فیصلے کرنے کا تو وہ جاہل ہے۔ اگر آپ اس کا فیصلہ مانتے ہو، چاہتے ہو، تو یہ تمہارے لیے وبال بن جائے گا۔ ومن احسن، سب سے بہترین جو بات ہے، من اللہ، اللہ کی بات ہے۔ اللہ سے اچھی کسی کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ جیسے پہلے اس بارے میں ہے صبغۃ اللہ، رنگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے کون سا رنگ اچھا ہو سکتا ہے؟ صرف اسی کا رنگ اچھا ہے، اسی کا حکم اچھا ہے،
اسی کا قرآن بہترین ہے، اسی کی کتاب بہترین ہے، اسی کا نبی جو اس نے ہم پہ مبعوث کیا وہ بہترین ہے۔ اگر ہمیں ان تینوں چیزوں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن مجید سے، اور اللہ کی رضا پہ ہم راضی نہیں ہیں، پھر ہمیں دنیا کی کسی بھی چیز پہ سکون نہیں مل سکتا۔ ہمیں ادھر ادھر احکامات ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے بہترین احکامات جو ہے وہ قرآن ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کہتے ہیں ومن احسن من اللہ، بہترین جو ہے وہ صرف اللہ کا حکم ہے۔ کس کے لیے؟ یوقنون، جن کو یقین ہوگا، جو یقین کرنے والے ہیں۔ آگے ہے یا ایھا الذین، اے لوگو آمنوا